السلام علیکم دوستوں. تو آج ہم بات کریں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں. حضرت ابو ذر غفاری ایک مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں. وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر لیا اور مکہ پہنچ گئے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا. شام تک اسی حال میں رہے. شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے. مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے. مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا. صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں. غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے. آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں. ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ہوگی. دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور پھر سلا دیا. مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی. تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاننے کے لیے آیا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا. چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. وہاں جا کر بات چیت ہوئی تو اسی وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا. چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے رستے میں پڑتا ہے. تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا. اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا رستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا
اور لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکے اور ان پر پھر سے ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسی طرح سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اسلام چھپانے کے لیے کہا تھا تاکہ انہیں تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دین تو دین حق ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے ہیں، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا، کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔